بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ جنگ جو ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے۔ بعض تاریخ میں اسے اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے جب کسی مقدس مقصد کے لیے لڑی گئی ہے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے، کسی مذہب کے لیے، یا جنگ کو جو ہے بنیادی طور پہ مسئلہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ آئی آر کے اندر بہت ساری آپ کو ڈبیٹ نظر آتی ہے کہ جنگ جو ہے اصل مسئلہ ہے انسانیت کا، اور اس جنگ سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، جس میں آپ کو پہلی جو ڈبیٹ ہے آئی آر میں، جسے گریٹ ڈبیٹ کہتے ہیں، وہ لبرلزم اور ریئلزم کے درمیان میں نظر آتی ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آخر جنگ کا خاتمہ کس طرح سے کیا جائے، چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ خوشحالی جاتی ہے، اور خوشحالی امن کے اندر ہے، جنگ کے اندر مضمر نہیں ہے۔ بہرحال ایک جنگ کے حوالے سے جب بھی دنیا میں تاریخ میں آپ کو جنگ نظر آتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت سارا لٹریچر پروڈیوس ہوتا ہے، اس کی وجوہات کے اوپر، اس کے نتائج کے اوپر، اس کی غلطیوں کے اوپر، اس کی مثبت پہلوؤں کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے۔ جیسے فار انسٹنس پیلوپونیزین وار ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان میں لڑی گئی، جنرل تھیوسیڈائڈس نے اس کے اوپر تفصیلاً اکاؤنٹس آف وار لکھا، اور وہ آج بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، بین الاقوامی تعلقات کے اندر اس کے اسباق آپ کو استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ امبیلنس آف پاور جو تھا وہ میجر کاز تھا ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان میں جنگ کا۔ تو وہ سبق آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوٹیلیا کا کہنا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ، وہ آج بھی آپ کو استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہے بنیادی طور کے اوپر، وہ گفتگو دا گریٹ پاور کمپٹیشن، یہ کتاب لکھی گئی ہے امریکہ میں، لیسنس لرن ان افغانستان امریکاز لانگسٹ وار۔ یہ کتاب جناب ایڈٹ کی ہے ادیب فرہدی نے اور اینتھونی میسیز نے، اور اس کے اندر ایک چیپٹر جو ہے مائیکل کوگل مین نے لکھا ہے۔ مائیکل کوگل مین ایک نون اسکالر ہیں، ولسن سینٹر کے اندر انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں، اور بہت سارے جریدوں کے میں لکھتے رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے بارے میں۔ یہاں پہ جو مائیکل کوگل مین ہے، انہوں نے افغانستان کی وار کے اوپر لکھا ہے، اور ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جو فیلئر تھا یا خامیاں تھیں اس وار کی، وہ کیا تھیں، اور ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا وہ سبق جو ہے امریکہ اس وقت آپ کو یوکرین کی وار کے اندر وہ اپلائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت اچھا آرٹیکل اعزاز احمد چودھری، جو کہ فارن آفس سے ریٹائرڈ ہیں، اس وقت ہیڈ ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اسلام آباد میں، انہوں نے ڈان کے اندر ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے ان ونیبل وار، جو کہ 10 جون کو پبلش ہوا ہے۔ ان دونوں آرٹیکلز کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن مائیکل کوگل مین کے آرٹیکل کو اس ویڈیو کے اندر، اور پھر اگلے آرٹیکل کو اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کا ذکر کروں گا۔ پہلا جو بنیادی سوال اٹھایا ہے مائیکل کوگل مین نے اس کتاب کے اندر، اپنے چیپٹر کے اندر لکھتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی امریکن سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں، یعنی پریزیڈنٹ بش سے لے کر پریزیڈنٹ اوباما تک، ان سب کو یہ پتہ تھا کہ وار کے اندر جو ہے وہ حکمت عملی کام نہیں کر رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کاوشیں آپ کو نظر نہیں آتی کہ وہ حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ ایسا کیوں کر تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس حوالے سے وہ 4 وجوہات بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں، جس میں پریزیڈنٹ بش تھے، اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کے 2 ادوار رہے، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ رہے، اور پھر پریزیڈنٹ بائیڈن آئے، چاروں ادوار کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سکسیسو جو گورنمنٹس تھیں وہ حکمت عملی کو بہتر بناتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اس کی 4 بنیادی وجوہات وہ بتا رہے ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایبسنس آف سسٹینڈ پالیسی تھی، یعنی ایک حکمتی عملی کو لے کے چلنا، اس کی کمی آپ کو نظر آتی تھی، اور ان کے جو فوکس تھے زیادہ تر وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے۔ اور وہ ڈسٹریکٹ کیوں ہو رہے تھے؟ بیکاز کبھی وہ عراق وار میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، کبھی وہ شام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، کبھی وہ لیبیا کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ تو ڈسٹریکشنز بہت ساری آپ کو نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایک تو حکمت عملی کے اندر آپ کو کنسسٹنسی نظر نہیں آتی فوکس رکھنے کے حوالے سے۔ دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ جو ذمہ داران بھیجے جاتے تھے، فوجی ذمہ داران افغانستان کے اندر، وہ مختصر عرصے کے لیے ہوتے تھے، فار لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہوتے، تو لہٰذا
ان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ وہ ایک حکمت عملی کے اوپر فوکس کریں، ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنا ٹائم پیریڈ کو پورا کریں اور یہاں سے نکلیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب لانگ ٹائم کے لیے آپ کی حکمت عملی کے اوپر فوکس نہیں ہے، سسٹینڈ فوکس نہیں ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ہم نے یہاں سے انخلا کرنا ہے۔ تو جو فوکس تھا وہ وڈرال کے اوپر زیادہ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لمبے عرصے کی جو حکمت عملی تھی اس کا آپ کو فقدان نظر آتا ہے، اور اس پہ مرکوز کرتے ہوئے جو پالیسی میکرز ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز تھے اس وقت امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر، وہ نظر نہیں آتے۔ دوسرا جو اہم ریزن انہوں نے بتایا ہے کہ اوپر کی سطح پر ہم آہنگی نظر نہیں آتی، جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ آپ کو ہم آہنگی نظر نہیں آتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ امریکن فارن پالیسی کے 5 سورسز ہیں، اس میں ایک گورنمنٹل سورس ہے، اور گورنمنٹ کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، یا ایڈمنسٹریشن کے اندر جیسے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، ان کے درمیان میں مائیکل کوگل مین کہتے ہیں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، اور بعض اوقات تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو کنسنسس نظر نہیں آتا کہ بنیادی مقصد کیا ہے، گول کیا ہے۔ چونکہ آپ جب پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر فکسڈ گول رکھتے ہیں، جو ریشنل ایکٹر ماڈل کہتا ہے کہ ریشنلٹی کا تقاضا ہے کہ آپ کا گول بڑا واضح ہو، جو کہ کیوبن میزائل کرائسس میں آپ کو نظر آتا ہے، وہ افغانستان کی وار کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ترجیحات ہیں، پرائرٹیز ہیں، وہ بھی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتی اس فیصلہ سازی کے اندر۔ مثال کے طور پہ وہ مثال دیتے ہیں کہ ٹروپس کا جو ہے وہ نمبر کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں۔ لہٰذا جو کلیئرٹی ہے اس کی آپ کو کمی نظر آتی ہے حکمت عملی کے اندر، کہ پالیسی گولز کیا ہوں گے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، انسٹرومنٹس کیا استعمال کرنے چاہیے، اس میں پریارٹی کیا ہونی چاہیے، یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ تیسرا اہم فیکٹر وہ بتاتے ہیں کہ ان ولنگنیس تھی اس حوالے سے کہ خامیاں سننے کے حوالے سے، کہ خامیاں کیا ہیں ہماری حکمت عملی میں۔ جو بھی افسر آتا تھا وہ اپنی اس تقاضوں میں رہتا تھا کہ میں اچھا کر کے جاؤں، اچھی خبریں دوں اور یہاں سے نکلوں، اور میرا مفاد یہ نہیں ہے کہ میں خامیاں بتاؤں۔ اگر بیڈ نیوز کے لیے آپ تیار ہو جائیں تو پھر اس کے علاوہ بہت ساری اور اس کی وجوہات آپ کو معذرت تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سفیشینٹ ریسورسز نہیں ہیں جس کی وجہ سے حکمت عملی کام نہیں کر رہی، تو لہٰذا وہ یہ نہیں بتا دیتے کہ حکمت عملی کا کون سا حصہ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور کون سا حصہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ فیڈ بیک جو ہے پالیسی میکنگ کے اندر وہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ ایک افیکٹو پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ایلوکیٹڈ ریسورسز تھے وہ پراپر طریقے سے یوٹیلائز بھی نہیں ہوئے، اور پھر ان کی جو کمی تھی اس کے اوپر اس کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی۔ لہٰذا جو فوجی آتے تھے وہ اپنی کامیابیاں گنواتے تھے اور مختصر انداز کے اندر اپنی فرائض کو انجام دے کر وہاں سے نکل جاتے تھے۔ چوتھا جو اہم ریزن ہے جو کہ ہمارے لیے بھی قابل غور ہے پاکستان کے کیس کے اندر، وہ محاسبہ نہیں تھا اسٹریٹجی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے۔ کوئی بھی یعنی سیاسی طور پہ اوپر سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، اور اس کی جو بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ عراق وار سٹارٹ ہو گئی تھی تو امریکی عوام کا بھی اور میڈیا کے بھی جو توجہ تھی وہ عراق کی وار کی طرف چلی گئی تھی، تو لہٰذا ان کی توجہ نہیں تھی اس حوالے سے، تو پولیٹیکل جو گینز تھے وہ ذرا کم ہو گئے، تو لہٰذا حکومت نے بھی اس کے اوپر توجہ دینا یا اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کرنا وہ کم کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ چند صرف ہیئرنگس آپ کو نظر آتی ہیں کانگریس کے اندر اس حوالے سے، اور اس کے اوپر ہیئرنگس نظر نہیں آتی۔ تو یہ بنیادی طور پہ 4 فیکٹرز جو ہیں گنوائے ہیں مائیکل کوگل مین نے، ایبسنس آف سسٹینڈ پالیسی فوکس، اور اوپر کی سطح پر آپ کو ہم آہنگی نظر نہیں آتی، جو لیک آف اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی، اس کے اندر کوئی ہدف یا گول کلیئر نہیں تھا، اور ان ولنگنیس تھی کہ خامیوں کو نہیں سننا چاہتے تھے، اور لیک آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی تھی۔ لیکن جو بنیادی چیز مائیکل کوگل مین مس کر رہے ہیں وہ انٹرنل فیکٹر کو کر رہے ہیں میرے پرسپیکٹو سے، کیونکہ افغانستان کے اندر ایک ریئلائزیشن تھی جو امریکنز نے مائکرو مینجمنٹ کرنا شروع کر دی تھی، اس مائکرو مینجمنٹ کی وجہ سے افغانیوں کو یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ شاید ان کو سبجوگیٹ کر دیا گیا ہے، کالونائز کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی امپیریلزم کو قائم کر دیا ہے۔
تو لہٰذا وہاں پہ بغاوت پیدا ہوئی، اور وہ بغاوت جو ہے طالبان کی سپورٹ میں دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور اسی طرح سے جو دوسرے ملیٹنٹ گروپس تھے وہ بھی طالبان کے ساتھ شامل ہوئے، اور سب کا ایک ہی ہدف تھا کہ کسی طریقے سے امریکن حکمت عملی کو کامیاب نہ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ویلاگ کے اندر میں بتاؤں گا کہ کیا امریکہ نے یہ اسباق سیکھے ہیں اور وہ آپ کو اپلائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یوکرین کی وار کے اندر، یا نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔